وہ ایک مسئلہ ہے مرحوم کے گھر کھانا کھانے کا فقہی حکم. یہ ایک عام طور پر کامن پیش آنے والا مسئلہ ہے. مرحوم کے گھر کھانا کھانا، اسے کڑوی روٹی یا کڑوا کھانا بھی کہا جاتا ہے. یعنی عرف عام میں اس کا ایک نام ہے کڑوا کھانا یا کڑوی روٹی. اچھا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس میں یہ مسئلہ اس میں ایک ہے کہ اب جو ہے اس طرح کے کھانے لوگوں کو کھلائے جا رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ جو بیچارے تعزیت کے لیے آئے ہیں ان کو بھی جلدی مرحوم کے پاس بھیج دیا جائے اس قسم کے کھانے کھلا کر. تو یہ آپ کی چاہے مجالس کے اندر ہو، ایک دفعہ ہمارے یہاں پہ پورا ہم نے کس موضوع پہ اپنا ایک درس لیا تھا، اس میں مجالس کے سلسلے میں جو چیزیں تھیں، تو اس میں ایک یہ تھا کہ بھائی لوگوں کو جو عزادار آئے ہوئے ہیں ان کو آپ نا صحت مند کھانے کھلائیں نا. یہ آپ جو لال رنگ کے گھی اور تیل والے جو ان کو کھانے کھلا رہے ہیں، اس سے تو ان لوگوں کی صحتیں خراب ہوئی جا رہی ہیں، دل کے مریض بنیں گے، ہارٹ اٹیک ان کو ہوں گے پہلے سے ہی لوگوں کے ساتھ. تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں نہیں. تو لوگ اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ عام طور پر اس طرح کے کھانے جو ہے پکوا کر وہاں پر بھیجتے ہیں، اور جو بھی بیچارے وہاں پر آئے ہوتے ہیں تعزیت کے لیے وہ یہ والے کھانے کھاتے ہیں، جس پہ میں نے تنزیہ طور پہ یہ بات کہی کہ ان کو بھی محروم کے پاس جلدی بھیجنے کا سامان ہو رہا ہوتا ہے. اچھا، اب دیکھیے ایران میں جو ہے یا بہت سی جگہوں پہ یعنی اس طرح کا بھی تو اہتمام ہو سکتا ہے نا کہ لوگ آئے ہو تو چلو اگر اب کھلانا ہی آپ کو ان کو تو کوئی بھی صحت مند چیز، ایک جوس کا پیکٹ ہو اور جناب اس میں کوئی ایک فروٹ وغیرہ رکھے ہوئے ہوں تو انسان کا اس سے گزارا ہو جائے گا. لوگ اس غم اور اس کی فضا کے اندر کوئی جو ہے وہ مرغ متنجن کھانے کے لیے تو عام طور پر نہیں آئے ہوئے ہوتے. تو اس طرح کا بھی اہتمام کیا جا سکتا ہے ابھی آگے چل کر. تو یہ کتنے دن عام طور پر اس کے اندر جو مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ روایات میں اس کو زمانے جاہلیت کا عمل کہا گیا ہے، مرحوم کے گھر کھانا کھانے کو زمانے جاہلیت کا عمل. اور دوسرا ہے کہ غیر عقلی سنت اور طریقہ ہے. غیر عقلی یعنی ایک آدمی پریشانی کے عالم میں ہے، اس کے گھر والے غم کے عالم میں ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے، اور وہ جو ہے نا وہ آپ کے لیے کھانے پکوانے کے لیے یا کیٹرنگ کا سامان کے لیے اور اس کے لیے چاندنیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چمچے کاٹے جو ہے اس کے دھلائی اور اس کے لیے اس میں مشغول ہو جائیں وہ لوگ. تو یہ ایک غیر عقلی جو ہے ایک طریقہ کار ہے. اور پھر اسی کے اندر کہہ رہے ہوں بھائی ذرا اچھی اچھی بوٹیاں تو نکال کے لانا، مثلا اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ عام طور پر. اچھا، یہ صرف یہاں پر ہی نہیں کہ شہروں کے اندر ایسا ہے، یہ مختلف اگر ہم گاؤں دیہات کے اندر بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی یہ والی چیز ہوتی ہے کہ باقاعدہ بڑے بڑے دیگچے چڑھائے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں آنے والوں کو کھانا کھلانے کے لیے انتظامات جو ہے ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ مختلف اور ممالک کے اندر بھی، انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں اور جگہوں کے اوپر بھی یہی چیزیں رائج ہیں. اور خود ایران کے اندر بھی بعض اوقات یہ چیز دیکھنے میں آتی ہے. وہ ہر شخص کے ظاہر علاقائی رسوم و رواج ہیں، لیکن یہ کہ لوگ سب بیٹھ کے ظاہر تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ان کے لیے سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو کھانا ضرور کھلایا جائے. اچھا، اب دیکھیے مرحوم کے گھر والوں کے لیے کھانا بھیجنا مستحب ہے. کھانا بھیجنا، ان کے گھر کھانا کھانا مستحب نہیں ہے، ان کے گھر کھانا بھیجنا مستحب ہے. کتنے دن تک بھیجنا مستحب ہے؟ آیت اللہ سیستانی نے بھی شرح عروۃ الوثقی میں ان جو تعلیقات ہیں ان کی اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ارسال الطعام الی اہل المیت ثلاثۃ ایام ویکرہ الاکل عندہم. فرماتے ہیں کہ میت کے گھر ارسال الطعام، کھانا بھجوانا، یہ مستحب ہے 3 دن تک. ثلاثۃ ایام، 3 دن تک مستحب ہے. وَيُكْرَهُ الْأَكْلِ عِندَهُمْ، ان کے ساتھ کھانا کھانا مکروہ ہے میت کے گھر والوں کے ساتھ. اس کی بھی تفصیل آگے چل کر آئے گی. دیکھیے یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب جنگ موتا واقع ہوئی تھی اور اس میں مولا کائنات کے بھائی جعفر طیار وہ اس جنگ موتا کے اندر شہید ہوئے تھے. تو یہ جعفر طیار کا مزار ہے اردن کے اندر، اور یہ ان کی ذریعہ مبارک ہے جس میں ان کی قبر مبارک ہے. تو وہاں پر یہ جنگ ہوئی تھی اور رومیوں کے ساتھ یہ جنگ ہوئی تھی، اور شام کا جہاں پہ بارڈر لگتا ہے اور اردن کی طرف کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہ جنگ جو ہے وہ لڑی گئی تھی. تو جعفر طیار اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے تھے، اور کئی کمانڈرز تھے اس کے اندر
سب ایک ایک کر کے شہید ہو گئے تھے. اچھا جس وقت وہاں پر اچھا یہی جو جعفر طیار ہیں ان کے ایک بیٹے عبداللہ ابن جعفر طیار جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر تھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. جنت البقیع میں ایک خاص احاطہ بنا ہوا ہے جس میں عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر ہے, عقیل ابن ابی طالب کی قبر ہے, مولا کے ایک اور بھائی, اور امام مالک اہل سنت کے اور امام نافع جو امام مالک کے بھی استاد تھے, ان چاروں کی قبریں ایک ہی احاطے میں جنت البقیع میں. یہ تو ایسی ضمناً میں نے بیان کیا. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اصنعوا لآل جعفر طعاما, آل جعفر کے لیے یعنی جعفر طیار کی اہل خانہ کے لیے کھانے کا انتظام کرو. یہ جملے تھے پیغمبر اکرم کے. اور یہ والی جو احادیث ہے یہ خود ہمارے برادران اہل سنت کی صحیح ترمذی کے اندر بھی موجود ہے. اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم, کیونکہ اہل جعفر کے لیے یا آل جعفر کے لیے کھانے کا انتظام کرو, کیونکہ وہ اپنے اس مصیبت میں یعنی غم میں مشغول ہو گئے, یعنی ان کو کھانے پینے کا ہوش نہیں رہا, تو تم لوگ ان کے لیے کھانا تیار کر کے بھیجو. تو ان کی بہت ساری کتابوں کے اندر احادیث کی یہ والی حدیث موجود ہے. اور اس کا آغاز کیسے ہوا کہ حضرت جعفر طیار کی شریک حیات اسما بنت امیس نے کہا کہ جب میں نے رسول خدا سے جعفر کی شہادت کی خبر سنی تو میں نے آواز بلند کی, واہ جعفرہ. اور رسول اللہ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی میری آواز سن کر فریاد بلند کی, وائے میرے چچا زاد بھائی. اور اس کے بعد رسول خدا اپنی ابا کو کھینچ رہے تھے اور بے اختیار آنسو بہا رہے تھے, اور باہر جا کر فرماتے تھے الا مثل جعفرن فلتبکی البواکی, الا مثل جعفرن فلتبکی البواکی. رونے والی عورتوں کو جعفر جیسے شخص پر رونا ہی چاہیے. یہ پیغمبر کے جملے تھے. اور اس کے بعد فرمایا کہ فاطمہ جعفر کے اہل و عیال کے لیے کھانے کا اہتمام کرو کیونکہ وہ مصیبت میں ہیں. اسی لیے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے 3 دن تک کھانے کا اہتمام کیا, اور اس کے بعد بنو ہاشم میں یہ رسم جاری رہی اور آج تک یہ جاری و ساری ہے. یہ میت کے گھر کھانا دینے کا آغاز, میت کے گھر کھانا بھجوانے کا آغاز, یہ پیغمبر اکرم کے اپنے طریقے سے واضح ہے کہ پیغمبر نے اس کا حکم دیا تھا. ایک چیز مشہور ہے کہ میت کے گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے 3 دن تک, تو مکروہ ہے. یہ ایک چیز مشہور ہے لوگوں کے اندر, اس وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیونکہ چولہا نہیں جل سکتا اس وجہ سے کہیں سے کھانا آتا ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ ضرورت پیش آئے تو وہ چولہا بھی جل سکتا ہے, وہ لوگ کھانا بھی چاہیں تو پکا بھی سکتے ہیں. اس کا مکروہ ہونا ثابت نہیں. مثلا چائے وغیرہ تو اگلے دنوں میں بنانی پڑ رہی ہے ان کو اہل خانہ کو, تو وہ چولہا جلا کے چائے بھی بنا سکتے ہیں. یعنی چولہے کا جلنا یہ مکروہ نہیں عام طور پر, لیکن عرف میں بہت سی جگہوں کے اوپر یہ چیز مشہور ہے. دیکھیے مصیبت زدہ شخص کو تعزیت پیش کرنا, اصل میں افراد جو وہاں پر آ رہے ہوتے ہیں جو بیٹھ کے کھانے بھی کھاتے ہیں وہاں پر, یہ مصیبت زدہ شخص کو تعزیت پیش کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں کہ اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے. لیکن ایک الگ طریقے سے روایات کے اندر ہمارے چھٹے امام نے تعزیت کے معنی بیان کیے ہیں. ان سے پوچھا گیا تعزیت کے کیا معنی, تو آپ نے فرمایا اگر مرنے والے کی موت نے تمہیں خدا سے نزدیک اور گناہوں سے دور کیا ہے تو یہ مصیبت نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے رحمت اور نعمت ہے. اور اگر تمہارے لیے نصیحت نہیں بن سکی ہے, تمہیں گناہوں سے دور نہیں کر سکی اور رب کے نزدیک نہیں کر سکی ہے, تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری سنگ دلی اور دل کی سختی ہے اور میت کی مصیبت سے بڑھ کر مصیبت ہے, بشرطے تمہارے اندر رب کی معرفت پائی جاتی ہے. جو تم تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو, یعنی تمہارے اپنے کردار کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہو رہی ہے نہیں, اور یا وہی پرانی والی فسق و فجور والی زندگی ابھی اپنی آنکھوں سے موت دیکھی ہے, تم نے اس سے تعزیت کرنے کے لیے آئے ہو, تب تو تمہارے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے. لیکن اگر گناہوں سے دور نہیں کیا تو یہ مرنے والے کے گھر میں جو مصیبت آئی اس سے بڑھ کر تم خود ایک بڑی مصیبت کے اندر مبتلا ہو. یہ چھٹے امام نے تعزیت کا ایک بالکل الگ مفہوم اس کے اندر جو ہے وہ پیش کیا ہے. اور
تعزیت جو انسان کر رہا ہوتا ہے اصل میں یہ اتنا بڑا ثواب اور فوائد مرحوم حاصل کر چکا ہوتا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام نے حسن ابن سہل کو تعزیت پیش کرتے ہوئے فرمایا تھا آخرت میں دیر سے ملنے والے ثواب پر مبارکباد دنیا میں جلد پیش آنے والی مصیبت پر تعزیت پیش کرنے سے بہتر. آخرت میں جو اس کا ثواب تمہیں ملے گا اس کی پیشگی مبارکباد جو ہے وہ اس دنیا میں ابھی جو مصیبت آئی ہے اس پہ جو تعزیت کی جا رہی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ مبارکباد اس چیز کے اوپر دینی چاہیے جو آخرت میں ثواب اس سلسلے میں مل رہا ہے. تو بڑی اس کا عجیب و غریب ایک چیز ہے. اور ایک ایسے فرد کے لیے کہا کہ تعزیت کے قابل ایک زندہ شخص بھی ہو سکتا ہے. حضرت امیر فرماتے ہیں دنیا جو تیرے ہیلوں سے ناواقف اور تیرے مکر کے پھندوں سے ناآشنا ہے وہ جیتے جی مر چکا ہے اور تعزیت کے قابل ہو چکا ہے. یعنی واقعتاً تعزیت, اب یہ جو لوگ سب تعزیت کے لیے بہرحال آ رہے ہوتے ہیں وہاں پر, کتنے دن تک تعزیت پیش کرنا مستحب ہے. التعزیۃ لأہل العزائے یستحب ان یکون یوما واحدا وما زاد فہو مکروہ. یہ جملہ ہے علماء کا. یعنی فرماتے ہیں کہ ایک دن تک تعزیت کرنا تو مستحب ہے, اس سے زیادہ مکروہ ہے, اس سے زیادہ مکروہ ہے. یعنی تعزیت اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے میں اس میں بھی آگے چل کر بیان کروں گا. سوائے اس کے لکھتے ہیں کہ ایک دن تک مستحب ہے, اس سے زیادہ مکروہ ہے. سوائے اس کے کہ بعد کے دنوں میں جو آپ آئیں تو یا تو تلاوت قرآن کے لیے آئیں یا دعا کے لیے آئیں. الا تلاوت قرآن یا پھر دعا. ہمارے علماء کی سیرت بھی ہے کہ وہاں جہاں تعزیت کے لیے جاتے ہیں وہاں بیٹھ کے تلاوت قرآن کرتے ہیں, تلاوت قرآن اور دعا وغیرہ کرتے ہیں. یہ لیفٹ سے دوسرے جو ہیں آیت اللہ علوی گرگانی ہیں بھی پچھلے 1-2 مہینے میں ہی ان کے انتقال ہوا تھا. تو بہرحال علماء کا طریقہ یہ, وہاں کھانا کھانے نہیں بیٹھتے کبھی بھی, صرف گئے تعزیت اس انداز سے پیش کی کہ وہاں تلاوت قرآن کی یا دعا کی اور اس کے بعد واپس آ گئے. جو نیچے بیٹھے ہوئے دونوں افراد آیت اللہ سیستانی کے دونوں بیٹے ہیں جو کہ کسی جگہ تعزیت کے لیے گئے, وہاں گئے تلاوت قرآن کی واپس آ گئے. اچھا, اب یہ جو سوئم سے 40ویں تک کی مجالس اور فاتحہ خوانی ہوتی, سوئم سے 40ویں تک, یعنی اس میں مسلسل لوگ آ رہے ہوتے ہیں. یہ ظاہر ہے اس میں بہت اچھی بات ہے جتنی بھی مجالس ہوں فاتحہ خوانی ہو. البتہ اس میں تمام ورثاء کا خیال کیا جائے گا. عام طور پر ہو سکتا ہے کہ کچھ افراد اس میں وہ چاہ رہے ہوں اور کچھ ایسے ہوں کہ بھئی ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. روزانہ کی بنیاد پر اتنے افراد آ رہے ہیں, پھر ان کے کھانے پینے کے انتظامات اور ان کی چائے کے انتظامات, کچھ لوگ وہاں رہنے بھی لگتے ہیں, ان کے رہائش وغیرہ کا انتظام کرنا, تو یہ سب چیزیں اب یہ ان کے ذمے آ جاتی. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ یہ ان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں تعزیت کرنے والے, اور بڑے مشکل کے اندر وہ لوگ آ جاتے ہیں, چاہے منہ سے نہ کہہ پا رہے ہوں. اور ظاہر ہے کہ پورا سسٹم بنا ہوتا ہے, کون اسے منع کرے کہ بھئی 40ویں تک مسلسل روزانہ مجلس ہوگی. مجلس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر ورثاء بعض اوقات ابھی ان کو میراث تقسیم نہیں ہوئی ہوتی ہے تو اس میں تصرف بھی ہو جاتا ہے, اور وہ خود بعض اوقات حرام پہلو بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں. اگر ورثاء راضی بھی ہیں اور اگر ان میں کوئی ایک نابالغ ہے ایسا, اور تو معاملہ اور مشکل ہو جاتا ہے. ابھی میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا, وہ ایک الگ طرف ہم نکل جائیں گے. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں. دیکھیے تعزیت, جو لوگ سوچتے ہیں تعزیت کے معنی روز جائے یا اس طرح سے جائے اور گھنٹوں وہاں بیٹھا جائے. تعزیت کی کم سے کم حد یہ ہے کہ صرف جس سے تعزیت پیش کی جائے وہ اس کو دیکھ لے بس, چاہے وہ دور سے ہی کیوں نہ ہو, دور سے ہی کیوں نہ ہو, اس کو دیکھ لے بس. یہ تعزیت کے لیے کافی ہے, کم سے کم حد یہ. اور اگر انتقال کو کچھ عرصہ گزر جائے تو اس کے لیے حکم آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر میت کو مرے ہوئے اتنی مدت گزر چکی ہو کہ اس کی تعزیت کرنے اور پرسہ دینے سے لواحقین کا غم تازہ ہو جائے تو پھر پرسہ نہ دینا بہتر, پھر پرسہ نہیں دیجیے. لوگ اگلے مہینوں میں مختلف ملکوں سے آ رہے ہوتے ہیں, شہروں سے آ رہے ہوتے ہیں, آئیں بالکل آ کر ملیں, لیکن اس کے بعد بہت زیادہ رونے دھونے کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے. پرسہ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ مردے کا غم تازہ, یعنی جو ان کے لواحقین کا غم تازہ ہو جاتا ہے.
تو کیا ہوتا ہے پھر آغا سستانی فرماتے ہیں اس صورت میں پرسا نہ دینا بہتر ہے اگر ان کا غم تازہ ہو رہا ہے. تو تعزیت کرنے کے ظاہر بہت ساری چیزیں ہیں. اچھا میت کے گھر کھانا کھانا کب مکروہ ہے؟ میت کے گھر کھانا کھانا اس وقت مکروہ ہے وَيُكْرَهُ الْأَكْلُ عِندَهُمْ. اس کے معنی یہ ہے بھی جو آپ نے سنا تھا آغا سستانی کا کہ میت کے گھر کھانا کھانا اس وقت مکروہ ہے کہ جب میت کے گھر والے اہل عزا یا جن سے آپ تعزیت کرنے کے لیے گئے وہ خود کھانا کھانے کا انتظام کر رہے ہیں, خود کھانا پکوانے کا انتظام کر رہے ہیں. جیسے جب اس کو زمانے اہل جاہلیت کا کہا جاتا تھا, کیونکہ اہل جاہلیت میں کفار اور جو زمانے کے جو لوگ تھے زمانے جاہلیت میں ان کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو مر جاتا تھا تو لوگ وہاں آتے تھے اور یہ لوگ ان کے اس کے اندر لگ جاتے تھے, یعنی کھانا پکوانے میں, اور یعنی گھر والے جس کے گھر موت ہوئی ہے وہی ان لوگوں کے کھانے کا انتظام کرتا تھا. تو یہ زمانے جاہلیت کا عمل اس وجہ سے کہا گیا ہے. تو میت کے گھر کھانا کھانا اس وقت مکروہ ہے جب وہ خود انتظام کر رہے ہوں. لیکن اگر کچھ موارد ایسے ہیں کہ جس میں مکروہ نہیں رہتا, اگر پڑوسی انتظام کر رہے ہیں کھانے کا, وہ پکا کر بھجوا رہے ہیں, دوست انتظام کر رہے ہیں, جاننے والے انتظام کر رہے ہیں, دور پرے کے مثلا رشتہ دار انتظام کر رہے ہیں, تو پھر اس صورت میں وہاں کھانا کھانا مکروہ نہیں ہے, اس صورت میں مکروہ نہیں. یا مثلا اگر لواحقین میت کی طرف سے ہی دعوت دی جا رہی, وہی کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیے آپ آئیں تو کھانا کھا کر جائیے گا, اب انہوں نے دعوت دے دی تو اس صورت میں بھی مکروہ نہیں ہے اور وہاں کھا سکتے ہیں. اگر اہل مصیبت خود کھانے پر مدعو کریں اور نہ کھانے پر گلا کریں, آیت اللہ بہجت نے بھی اپنے استفتاء میں لکھا ہے, یعنی وہ ناراض ہو رہے ہیں, مثلا ہم اکڑ کے کھڑے ہو گئے مثلا کہ نہیں ہاں تو کھانا کھانا مکروہ, بس ہم تو نہیں کھائیں گے, تو وہ لیکن کہہ رہے ہیں بھائی انتظام کیا ہے آپ کے لیے, آپ پلیز آ جائیں کھانا کھا لیں, اور وہ بیچارہ جو ہے گلا کر رہا ہو آپ سے, لیکن آپ تو اس موقع پر کراہیت ختم ہو جاتی. یعنی جب وہ خود ہی مدعو کر رہے ہیں آپ کو اہل مصیبت, اور وہ آپ کو کھانے کی پیشکش کر رہے ہیں اور نہ کھانے پر گلا اور شکوہ آپ سے کر رہے ہیں, اس صورت میں پھر آپ کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی انسان کر سکتے ایک اور صورت میں بھی مکروہ نہیں رہتا ہے کہ اگر مرنے والے نے خود یہ وصیت کی ہو, مرنے والا وصیت کر کے گیا ہو کہ میں اتنے پیسے چھوڑ کر جا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد جب لوگ آئیں تعزیت کرنے کے لیے اور وہ اتنے دن تک آئیں تو میں اپنے مال سے وصیت کر کے جا رہا ہوں اتنے پیسوں کی کہ ان پیسوں سے جو ہے ان لوگوں کے لیے کھانا پکانے کا انتظام کیا جائے, ان کو کھانا کھلایا جائے. اب اس وصیت کے اوپر عمل ہوگا اس کے 1/3 میں سے, یعنی وصیت کے صرف 1/3 حصے سے ان وصیتوں کے اوپر عمل ہوگا. تو انسان ان معاملات کے لیے وصیت کر سکتا ہے, اور اگر وصیت کر کے گیا ہے تو پھر وہاں کھانا کھانا مکروہ نہیں ہے. اچھا, اب یہ جو مکروہ قرار دینے والی روایت ہے جس میں اسے زمانے جاہلیت کا عمل قرار دیا گیا ہے, اگر ویسے اس طور پہ بھی دیکھیں تو یہ روایت ثابت نہیں ہے چھٹے امام سے, اور یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی وہ بھی میت کے گھر کھانا کھانے کو مکروہ نہیں سمجھتے ہیں, اور رہبر معظم آیت اللہ خامنہئی بھی میت کے گھر کھانا کھانے کا جو کراہیت ہے ان کے نزدیک ثابت نہیں ہے ان کے نزدیک. آیت اللہ سیستانی نے ایک مختصر سے اپنے استفتاء میں تو اس کو مکروہ کہا ہے, لیکن ایک تفصیلی فتویٰ جو خود مدرسے ہی نے ایک سوال بنا کے بھیجا تھا, ابھی میں آگے چل کے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو, اس میں انہوں نے کہا کہ فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل مکروہ ہے, لیکن یہ دماغ میں رہے کہ جب بھی مجتہد کسی بھی چیز کی نسبت اپنی طرف نہ دے, یعنی اگر ان کا اپنا فتویٰ ہو کہ مکروہ ہے تو وہ لکھیں اس بات کو کہ ہاں یہ مکروہ ہے. لیکن آیت اللہ سیستانی نے بہرحال لگتا یہ ہے, لیکن بہرحال مختصر ایک استفتاء میں تو انہوں نے مکروہ کہا ہے, لیکن جو تفصیلی فتویٰ آیا اس میں دیگر فقہا کی طرف اس بات کی نسبت دی, اپنی طرف اس لحاظ سے نہیں دی ہے. لیکن پھر اس کے بعد بھی یہ مسئلہ اس لحاظ سے حل ہو جاتا ہے کہ آیت اللہ سیستانی بھی کہتے ہیں اگر کسی اور نے مدعو کیا ہے, یعنی خود اہل عزا ہی نے, یعنی یا کسی اور نے کھانے پکوا کر بھیجوائے ہیں, اہل مصیبت نے کھانا نہیں پکوائے, تو پھر وہاں کھا سکتے ہیں. خیر ابھی تفصیل آگے آئے گی. اب مسئلہ ایک اور بھی چیز ہو گئی, کڑوے کھانے کے کچھ لوازمات بھی ہو گئے. پہلے تو یہ کہ چلو مختصر سا کوئی ایک سالن اور ایک روٹی بنا کے کھلا دیا جائے یا کوئی ایک ڈش. اب اس کے ساتھ کیا ہونے لگا کہ چاول بھی ہونے چاہیے اور ایک روٹی کی کھانے کی بھی ایک ڈش ہونی چاہیے, اور پھر میٹھا بھی بہت سی جگہوں کے اوپر شروع ہو گیا ہے,
اور پھر چائے بھی اس کے بعد ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر ظاہر مہمان آ کے رک رہے ہیں تو صبح دوپہر شام اور کئی دن تک اگر رک رہے ہیں، شہر سے باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں، تو یہ لوازمات اس کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان لوگوں کو برڈن ہوتا چلے جا رہا ہے۔ کتنے ایسے افراد ہیں، یعنی میں ذاتی طور پر میرے پاس آئے ہیں لوگ پریشان ہو کے کہ رشتہ دار مہمان گھر پہ آ گئے ہیں اور عزت کا معاملہ ہو گیا ہے، ہم لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو کہیں سے کوئی پیسوں وغیرہ کا انتظام ہو جائے۔ یعنی یہ چیزیں اب خالی اس طور پر نہیں رہی ہیں، بلکہ یہ ایک عجیب ایک لوازمات اس کے اندر جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں۔ اور 100 سے 40ویں تک کی مجالس اور جو فاتحہ خوانی وغیرہ ہے، اس میں بھی ایک برڈن ان کے اوپر آنے لگا ہے، یہاں تک کہ ان کو قرضے لے کر بھی، اچھا کچھ تو ایسے بھی ہیں کہ ایک صاحب میرے پاس آئے تھے کہ وہ ایک بہت ہی نامی گرامی صف اول کے ذاکرین میں جن کا شمار ہوتا تھا، ہمیں ان سے 100 کی مجلس پڑھوانی ہے لیکن پیسے نہیں، تو بھائی ان سے کہا پھر ایسے اتنے زیادہ پیسوں والے سے آپ کو پڑھوانے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا کہ نہیں بس ہمارا دل چاہتا ہے کہ وہ ان کی مجلس پڑھیں لیکن پیسے ہیں ہی نہیں۔ ایک تو اس طرح کی چیز ہے، لیکن ایک یہ کہ چلیں جو اتنی زیادہ تعداد کے اندر جس کو وہ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، انہیں قرضے لینے پڑ رہے ہیں، تو بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ مشکل ہو جائے گا افراد کے لیے بھی کہ جو وہاں پر اتنے دنوں کے لیے بار بار ان کے گھر آتے ہیں، روزانہ کیونکہ دینے والے بھی صرف 3 دن تک کھانا دینے کا حکم ہے، اس کے بعد سے لے کر 40ویں تک تو کوئی کھانا نہیں دیتا۔ پھر یہ لوگ ان بیچارے اپنے طور پر انتظام کر رہے ہوتے ہیں گھر والے، اور ہر کوئی اس کو افورڈ نہیں کر پاتا اور ادھر ادھر سے قرضے ورضے لینے پڑتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ مرحوم کے لواحقین کے لیے دیکھیں، مرحوم کے لواحقین پہلے سے مشکل میں ہوتے ہیں، اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں مرنے سے پہلے ظاہر ہے وہ جو بیمار تھا اتنے دن سے مہینوں سے، ان کی تھکاوٹ اور ہسپتالوں کے چکر اور اس کے بعد وہاں کی فیسیں اور ہاسپٹلز کی، یعنی اور ان کی نیندیں پوری نہیں ہوئی ہوتی، ان کو کچھ تھوڑا سا ان کو اسپیس دینی چاہیے، لوگ آ کر ان کے گھر پڑ جائیں، کئی دنوں تک رہتے رہیں ان کے تعزیت کے نام پر قریبی رشتہ دار، ان کے لیے لواحقین کے لیے مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، بلکہ اور ڈیلے ہوتا ہے کہ اس کے مرنے کے فوراً بعد جو ہے جائیداد کی تقسیم یا میراث کی تقسیم کے ان کے کام ان کو دیکھنے ہوتے ہیں، جس پہ ہمارے لوگوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور حرام ہوتا چلا جاتا ہے، تو وہ ان کو بجائے اس طرف متوجہ ہوں، آپ کے کھانوں اور کیٹرنگ اور فلاں ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ مشکلات ان کے لیے کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں، وہ برتن لا رہے ہیں اور جا رہے ہیں اور دھل رہے ہیں اور باسیوں کا انتظام کرتے پھر رہے ہیں، یہ اس میں کچھ ایسے لوازمات آ گئے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہیں۔ تو آیت اللہ سیستانی نے بڑا ایک تفصیلی ایک فتویٰ جو ہے مدرسے نے ان سے سوال لکھ کے پوچھا تھا کہ پاکستان میں رائج ہے کہ قریبی رشتہ دار یا پڑوسی مرنے والے گھر 3 دن تک کھانا بھجواتے ہیں تاکہ متوفی کے گھر والے اور تعزیت کے لیے آنے والے کھانا کھا سکیں، کیا اس صورت میں بھی تعزیت کے لیے وہاں آنے کے بعد وہاں کھانا کھانا مکروہ ہے جبکہ اس کا انتظام کسی دوسرے شخص نے کیا ہو؟ یہ سوال میں لکھ کے پوچھا تھا ہم نے، تو وہاں سے بڑا تفصیلی جواب آیا آغا سیستانی کا۔ انہوں نے فرمایا کہ میت کے لواحقین کے لیے تعزیت کے لیے آنے والوں یا فاتحہ خوانی کی مجلس میں حاضر ہونے والوں کو کھانا کھلانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ مرنے والے کے لیے ثواب کا باعث ہے، لیکن تعزیت کرنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ مصیبت زدہ کی تعزیت اگرچہ ایک سنت موقدہ ہے بلکہ اس میں بڑا اجر اور بڑا ثواب ہے، جیسا کہ اس کی فضیلت میں وارد احادیث میں بیان ہوا ہے، لیکن اس میں صاحب عزا کو دیکھنا اور ملاقات کرنا کافی ہے بس، جیسا کہ حدیث میں آیا کہ مصیبت میں مبتلا ہونے والے کے لیے تجھے اس کا دیکھنا ہی کافی ہے، وہاں بیٹھنا جائز ہے لیکن کہا گیا ہے کہ 1 دن سے زیادہ بیٹھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ قرآن پڑھنے کے لیے یا دعا کی نیت سے بیٹھے۔ بہرحال فرماتے ہیں تعزیت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، مرنے والوں کے لواحقین اور رشتہ داروں پر بوجھ ڈالنا اور انہیں شرمندہ کرنا اچھی بات نہیں، یہ ان کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کے منافی ہے، بلکہ ان کو راحت پہنچانے اور ان کی حتی الامکان مدد کرنے کا خیال کرنا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان کے پاس کھانا بھیجنا مستحب ہے، گویا یہ ان کی مشقت کو دور کرنے اور ان کی تعظیم کے لیے ہے، اور اسی طرح ان کے ہاں کھانا کھانے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ دیکھیے یہ وہ جملہ ہے کہ آغا سیستانی نے اس میں تفصیلی فتویٰ میں کہا کہ ان کے ہاں کھانا کھانے کو مکروہ کہا گیا ہے۔ جب یہ ہو تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ شاید مجتہد اس میں زیادہ دقیق اپنا نظریہ بیان نہیں کر رہا ہے یا اس کا نظریہ اس کے خلاف ہے، لیکن وہ دوسروں کی طرف اس کی نسبت دے رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی حدیث میں ہے
مصیبت زدہ لوگوں کے پاس کھانا زمانے جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے. بعض فقہا نے کہا ہے, اب دیکھیں خود نہیں کہہ رہے, بعض فقہا نے کہا ہے کہ کراہیت اس کھانے کے لیے ہے جو ان کی طرف سے ہے, نہ کہ وہ کھانا کہ جو رشتہ داروں اور ہمسایہ کی طرف سے دیا گیا ہو, جیسا کہ مذکورہ رسم میں بیان ہوا ہے. نیز تعزیت کرنے والوں کو مرنے والے کے اہل خانہ سے تعزیت اور وہاں جانے میں شرعی حدود کا خیال رکھنا چاہیے, ان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے, ان کی رضامندی کے بغیر ان کے اموال میں تصرف کرنا اور اس میں اسراف اور تبذیر نہیں کرنا چاہیے. یعنی جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, وہاں رک رہے ہیں, نہا بھی رہے ہیں, تمام وقت 40ویں تک جو ہے وہ کھانے روزانہ جا کے وہاں پہ کھا رہے ہیں, تو کیا ایک لحاظ سے چیزوں میں تصرف ہو رہا ہے, کیونکہ یہ مقام زیادہ حقدار ہے کہ اس میں تقوی کی رعایت کی جائے. چونکہ موت کی یاد میں موعظہ سننے والوں کے لیے واضح و نصیحت ہے اور غور و فکر کرنے والوں کے لیے عبرت ہے, اور مومن کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عنقریب ان مرنے والوں کی پیروی کرے گا, یعنی اس کو بھی اس دنیا سے جانا ہے. بس اسے چاہیے کہ اپنے دین کی جس طرح سے بھی وہ حفاظت کرے, اور اس معاملے میں غفلت اس اچھی اور نیک سنت کو بگاڑنے کا باعث نہیں ہونی چاہیے. جو مرنے والے کے خاندان کی حاجت روائی, ان کو آسانی فراہم کرنے, ان کی تعظیم کے لیے ہے, چونکہ اس صورت میں الٹا ثواب ضائع ہی ہو جائے گا اور برکت ختم ہو جائے گی اور تفرقے اور دوریاں ایجاد ہوں گی. واللہ عالم, خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور تاریخ استفتاء وغیرہ. تو آیت اللہ سیستانی نے باقاعدہ یہ والا فتویٰ جو ہے وہ دیا, آپ نے تفصیلی طور پہ سنا کہ لوگوں کو تمام اس بات کی رعایت کرنی چاہیے. تو میت کے جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے ایک تجویز ہے کہ صرف وہ افراد کے جو خود اہل خانہ چاہ رہے ہوں کہ یہ ایک آدھ دن کے لیے ٹھہر جائیں, صرف وہ لوگ وہاں پہ ٹھہر جائیں, یا اگر قریبی رشتہ دار بھی ہیں تو میت کے گھر والوں کو تھوڑا اسپیس دیں, جائیں, ملیں, تھوڑی دیر ملاقات کر کے جو ہے واپس آ جائیں. تو وہ بھی بیچارے تھکے ہوئے ہیں ہفتوں مہینوں سے, نہ ان کی نیندیں پوری ہوئی ہیں, تھکاوٹ سے چور ہیں, اس کا بیماری کے آخری ایام میں تو بیچارے بار ڈیوٹیاں اپنے ایک دوسرے کے لگا رہے ہوتے ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں تمام یہ خاندان گزر رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر مہمان بن کے سر پر سوار ہو جانا, یہ بہرحال اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو اسپیس دی جائے, آرام کا وقت دیا جائے, ان کو اپنے طور پر غم منانے کو چھوڑا جائے تنہا, اور ایک جھمگھٹا لگا کے وہاں پر نہ رکھا جائے. اس سے کیا ہوگا کہ بہرحال ان کے لیے آسانیاں مہیا ہوں گی. یہی انہوں نے آغا سیستانی نے اپنے فتوے میں بھی چیز بیان کی ہے کہ یہ آسانی ان کو مہیا کرنا ہے اور تقوی و پرہیزگاری سے کام لینا ہے, اور ان کے اموال کے اندر تصرف نہیں کرنا ہے اور اسراف اور تبذیر بھی نہیں کرنا ہے. یعنی یہ تو اسراف اور تبذیر ایک لحاظ سے ہوگا کہ وہاں جا کے کھلے ہاتھ سے جو ہے تمام چیزیں کر رہے ہیں اور خرچ کر رہے ہیں وغیرہ. تو یہ دو صرف مسئلے آج آپ نے دیکھا کہ صرف ہم نے قبلے کے اعتبار سے اور میت کے گھر کھانا کھانے کی, تو اس میں تقریباً بہت ساری چیزیں, اصل فقہی حکم بھی آ گیا, استفتاء بھی سارے ذکر ہو گئے, نصیحتیں بھی کچھ آ گئیں, اخلاقی حکم بھی اس کے اندر آ گئے. تو اس طرح سے ایک ان دو مسئلوں کو ہم نے بیان کیا. انشاءاللہ اگلی جو نشستیں ہوں گی اس میں جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کہ کانوں کے فقہی مسائل کے اوپر پورا, اب آپ ظاہر ہے آپ لوگوں کے لیے ایک زاویہ فکر دینے کے اعتبار سے کہ ناخن سے متعلق فقہی احکام شاید تقریباً پورے 2 گھنٹے کی کلاس صرف اسی اکیلے موضوع پر ہو. آپ کہیں گے ناخن کے بھی اتنے فقہی احکام ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں, اس میں تو شاید اخلاقی احکام بھی اتنے نہیں ہوں گے. کان میں پھر بھی اخلاقی احکام تھے, لیکن ناخن میں کون سا اخلاقی حکم ہوگا؟ لیکن بہرحال فقہی حکم اس کے اندر کافی زیادہ ہیں. جب آپ دیکھیں گے کہ اس کے ناخنوں جو اللہ کی ایک نعمت ہے, تو صرف اس سے ریلیٹڈ عبادات کے اندر اور مختلف چیزوں میں احکام اسلامی کیا ہیں, انشاءاللہ وہ سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے اگلی نشست میں, امید تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلی نشست میں وہی عنوان زیر بحث لائیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. درود.